السلام علیکم. السلام علیکم. کتاب رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کائنات میں دو طرح کے لوگ جیتے ہیں. ایک قدردان اور دوسرے ناقدریں. جس کو قدردانوں کو کہا جاتا ہے مؤمن، ناقدروں کو کہا جاتا ہے کافر. اسی لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا لئن شکرتم، اگر تم قدردانی کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناقدری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہماری گرفت بڑی سخت ہوگی. تو ہر چیز کی قدردانی ہر انسان پر، ہر نعمت والے پر لازم ہے. ان قدردانیوں میں یہ قدردانی زندگی کی قدردانی. قدردان یہ اصل میں فارسی لفظ ہے، یعنی اس کی قدر پہچان. یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، کتنی نایاب چیز ہے، کتنی من جانب اللہ نعمت ہے، اس کو پہچان. اسے کہتے ہیں قدردان. جیسے کہتے ہیں دانا نادان. دانا کہتے ہیں اس کو جو سمجھدار ہے، نادان کہتے ہیں ناسمجھ کو. تو قدردان یعنی قدر جاننے والا، ناقدری قدر نہ جاننے والا. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء کی آمد ہر ایک انسان کو قدردان بنانے کے لیے ہے. انبیاء تشریف لاتے تھے یہ سمجھانے کے لیے، اے لوگوں اپنی زندگی کی قدر کرو. تمہاری زندگی ہے، ایک ایک لمحہ ہے، ایک ایک گھڑی ہے، ایک ایک آن ہے، اس کی قدر کرو. اگر قدر نہیں کرو گے جنت میں جا کر بھی پچھتاؤ گے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، جنتی جنت میں چلے جانے کے بعد بجز اس گھڑی کے جس گھڑی میں اس نے اللہ کو یاد کیا اور جس گھڑی میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، ان گھڑیوں کو یاد فرما کر وہ کف افسوس ملے گا. وہ کف افسوس ملے گا. جنت میں افسوس نہیں ہے، لیکن یہ بندہ افسوس کر رہا ہے حالانکہ پہنچ گیا جنت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جی چاہی تمام چیزیں جنت میں ملنے کے باوجود یہ افسوس کر رہا ہے کاش میں ان گھڑیوں میں قدردانی کے ساتھ ان لمحات کو استعمال کیا ہوتا، کتنا اچھا تھا۔ لوگ آج کل وقت ضائع کرنے کو اپنی زندگی سمجھ گئے ہیں۔ آپ لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں، بھئی آپ کا یوٹیوب روزانہ کتنا استعمال ہوتا ہے، آپ کا واٹس ایپ روزانہ کتنا استعمال ہوتا ہے۔ جتنا بیکار انسان ہوگا اتنا زیادہ یوٹیوب استعمال کرے گا، جتنا بیکار انسان ہوگا اتنا زیادہ واٹس ایپ دیکھے گا، جتنا بیکار انسان ہوگا اتنا زیادہ موبائل میں اپنا وقت لگائے گا، اور جتنا زیادہ بیکار انسان ہوگا اتنا زیادہ ٹی وی چینلز لے گا اور دیکھے گا، اور جتنا زیادہ بیکار انسان ہوگا اتنا زیادہ ٹائم پاس کرنے کی ترکیبیں سوچے گا، میں کیسے ٹائم پاس کروں۔ کیوں؟ اسے تو ٹائم کو پاس کرنا ہے، وقت گزاری جس کو کہتے ہیں اردو میں، وقت گزارو۔ وقت گزارنے کے لیے کبھی ویڈیو گیم والوں کو جا کر پوچھو، ارے بھئی یہاں آ کر آپ لوگ 2 گھنٹے کیا کر رہے ہو؟ تو وقت گزاری کر رہے ہیں۔ وقت کہاں کھپانا نہیں معلوم، کس جگہ پر وقت کھپانا نہیں معلوم، جس کی وجہ سے ایک بڑا مجمع ہے دنیا میں، جو مجمع وقت کی کیا قدر ہے، وقت کی کیا قیمت ہے، وقت کتنی بڑی چیز ہے، اور وقت اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، وہ تمام چیزوں سے ناواقف ہو کر وہ ٹائم پاس کے چکر میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے بس اسٹینڈوں میں ٹائم پاس لوگ فروخت کرتے ہیں۔ اس کو ٹائم پاس کیوں نام رکھا گیا؟ جو کام نیس و حجام ہوتا ہے وہ لے کر کھاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اتنی بڑی محنت میں اتنا چھوٹا سا نتیجہ۔ ٹائم پاس کرو، گاڑی میں خاموش بیٹھے ہوئے ہو ٹائم پاس کرو۔ اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا ارے اللہ کے بندے تو سبحان اللہ میں اپنا وقت گزار، الحمدللہ میں اپنا وقت گزار، لا الہ الا اللہ میں اپنا وقت گزار، تو اپنا وقت قرآن کی تلاوت میں، اپنی زندگی کو بنانے میں، سجانے میں، اپنی زندگی کو سنورنے میں گزار۔ اور جتنے لوگ دنیا میں ترقی پائے ہیں اپنی وقت کی قدردانی سے پائے ہیں۔ ہر لمحے کی ان کے پاس قدر ہے، ہر لمحے کی ان کے پاس احترام ہے، ہر لمحے کی ان کے پاس کوئی نہ کوئی محنت ہے، ہر لمحے کو ان کے پاس کوئی نہ کوئی جستجو ہے جس میں وہ لوگ ٹائم سیٹ کرتے ہیں، یہاں سے یہاں مجھے یہ کرنا، یہاں سے یہاں مجھے یہ کرنا، یہاں سے یہاں مجھے یہ کرنا، اپنا ٹائم کو جتنا ہو سکے سیو کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشغول انسان، جب حضرت کی کتابوں کا حضرت کے وفات کے بعد جائزہ لیا گیا، ہر طرح کی مصروفیات کے باوجود پڑھنے پڑھانے کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، لوگوں کے تمام حالات کا جائزے کے ساتھ، لوگوں کے عقائد کو درست کرنے کے ساتھ، خانقے کا نظام سنبھالنے کے ساتھ، مدارس کا نظام سنبھالنے کے ساتھ، مدارس کی سرپرستی کرنے کے ساتھ، اپنے مریدین کو تمام طرح کی تربیت کرنے کے ساتھ، حضرت تھانوی روزانہ 18 صفحے لکھا کرتے تھے۔ 18 صفحے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں جو کتابیں حضرت نے لکھی، اگر آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو کوئی لمحہ ضائع نہیں، سونے کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، اتنا اپنا شیڈول ٹائٹ رکھتے تھے۔ اب تو بھائی ہر انسان اتنا فری ہے، اتنا فری ہے، اتنا فری ہے، فری وقت میں غیبت کرتا ہے۔ غیبت بھائی جب فری ہے تو اس کے دماغوں میں کیا شیطان دوڑائے گا، ارے جب تو فری ہے آزو بازو گھر والوں کی خبر لے، وہ پوچھے گا ارے تمہارے گھر کا کیا ہوا، تمہارے گھر کا کیا ہوا، تمہارے گھر کا کیا ہوا، تمہارے گھر کا کیا ہوا۔ بیکار انسان اپنے آپ کو گناہوں میں مشغول رکھتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اپنے آپ کو جتنا مصروف رکھو گے، بقول حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
اتنے زیادہ تم گناہوں سے بچو گے۔ گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، مصروف رکھا کرو۔ اور دعوت کا کام وقت کا احساس دلانے کے لیے ہے، دعوت کا کام بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بیان کرنے کے لیے نہیں کہ خوب جھاڑتے رہو اور لوگوں کے پاس گالیاں سنتے رہو، بیان کرنے کے لیے نہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں۔ آج سب سے بڑا گناہ ہے، ارے بھائی تو کہہ رہا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور ہم نماز کتنا پابندی سے پڑھتے ہیں، ہم کتنے پابندی سے پڑھتے ہیں۔ ہماری فجر کا کیا حال ہے، ہمارے ظہر کا کیا حال ہے، ہمارے عصر کا کیا حال ہے، ہمارے مغرب کا کیا حال ہے، ارے بھائی ہمارے دیگر تمام نمازوں کا کیا حال ہے۔ ذرا سوچیں، جس وقت ہم ان تمام اعمال کا جائزہ لیں گے، یہ اعمال کا جائزہ لینے کے بعد ہمارا دل کہے گا تو سب سے بڑا جھوٹا، تو سب سے بڑا جھوٹا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب نماز میں تم لوگ کھڑے ہوتے ہو، اللہ کے سامنے وعدہ کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے جھوٹا وعدہ کرتے ہو۔ جب ایاک نعبد کہتے ہو کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جب تمہیں پیسہ سونے کے شکل میں نظر آئے تو سونے کی پوجا شروع کر دی، چاندی کے شکل میں نظر آئے چاندی کی پوجا شروع کر دی، نوکری کی شکل میں نظر آئے نوکری کی پوجا شروع کر دی، ملازمت کے شکل میں نظر آئے ملازمت کی پوجا شروع کر دی، تجارت کے شکل میں نظر آئے تجارت کی پوجا شروع کر دی۔ جب اسی چیز کو پتلے کے شکل میں رکھو تو کہتے ہیں اس کی عبادت کرنا حرام ہے، لیکن اسی شکل کو ملازمت کے شکل میں رکھو، اس کی عبادت کرنا تمہاری زندگی کا منشا ہے۔ کہتے تو کیا ہے، ایاک نعبد، ایاک نعبد کہنے والا فجر چھوڑتا ہے، ایاک نعبد کہنے والا ظہر چھوڑتا ہے، ایاک نعبد کہنے والا عصر مغرب عشاء چھوڑتا ہے، ایاک نعبد کہنے والا اپنی ملازمت کے خاطر نمازوں کو قربان کرتا ہے، ایاک نعبد کہنے والا وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دعوت کے کام کا اصل مقصد سچے مسلمان بنو۔ آسان کام، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندے بنانا۔ اور بندگی کسے کہتے ہیں؟ صرف نماز پڑھنے کا نام صرف بندگی نہیں، پوری زندگی کو اللہ کے رسول کی لائے ہوئے ترتیب کے مطابق لانے کا نام بندگی۔ حضور نے زندگی کے 5 شعبے سکھائے، ایک شعبہ نہیں، ایمان بھی سکھایا، عبادات بھی سکھائے، معاملات بھی سکھایا، معاشرہ بھی سکھایا، اخلاق بھی سکھائے۔ یہ 5 شعبے دین نہیں۔ کسی دنیا کے دین میں کسی کو دیکھ کر مسکرانا عبادت نہیں ہے، کسی اللہ والے کی زیارت عبادت نہیں ہے، کسی ماں باپ کی زیارت عبادت نہیں۔ کسی مذہب میں آپ کسی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے کہیں بھی نہیں، لیکن اسلام میں ماں باپ کو دیکھنا عبادت، کسی کو دیکھ کر مسکرانا عبادت، زمین پر آہستہ چلنا عبادت۔ زمین پر کوئی آہستہ چلتا ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کی نشانی بتائی۔ اللہ کے بندے کون ہیں جانتے ہو؟ جو زمین پہ چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، زمین پر پیر زور زور سے نہیں مارتے، آہستہ قدم رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی کھڑکی جب بند کرو تب بھی آہستہ بند کیا کرو، کھڑکی بھی اللہ سے قیامت کے دن شکایت کرے گی، یا اللہ مجھے زور زور سے بند کرتا تھا، بھڑ بھڑ دروازہ مار رہے ہیں، بھڑ بھڑ چپل چھوڑ رہے ہیں، اب ابھی جب جائیں گے چپل دیکھو زور زور سے ڈالیں گے نیچے، زمین پر پٹک پٹک کے چلیں گے۔ خبر کہتی ہے جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے سب کو میں دیکھ رہا تھا،
اور سب سے زیادہ میں تجھ پر نظر رکھا ہوا تھا، تو اینٹ اینٹ کر چلنا، زمین کو مار مار کے چلنا، آج تو میرے پاس آیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ حضرت مولانا یوسف نے فرمائے بھئی ہمارا کام کیا؟ آخرت کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارنا، ہر بول میں آخرت، ہر فعل میں آخرت، ہر نظر میں آخرت، ہر حرکت میں آخرت، ہر قول میں آخرت، ہر فعل میں آخرت۔ آخرت اتنی تمہارے دل میں بس جائے، آخرت اتنی تمہارے دل میں بس جائے کہ تم خلوت میں رہو، تمہاری حرکت کرتے ہوئے تمہیں آخرت نظر آئے۔ آخرت یا اللہ میں خلوت میں موبائل، میں تو یوں کہا کرتا ہوں ہمارا ایمان اگر دیکھنا ہے موبائل کا جائزہ لے لیں، ایمان بھی معلوم ہو جائے گا، تقوی بھی معلوم ہو جائے گا، طہارت بھی معلوم ہو جائے گی، خوف بھی معلوم ہو جائے گی، خشیت بھی معلوم ہو جائے گی، للہیت بھی معلوم ہو جائے گی۔ ہم اپنے موبائل کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، جائزہ لو، پھر پتہ چلے گا کہ ہم مسجد میں بیٹھنے کے لائق ہیں؟ کیا ہم کسی کے سامنے اپنے آپ کو نیک بنا کر پیش کرنے کے لائق ہیں؟ کیا ہم جو لبادہ پہنے ہوئے ہیں، کیا یہ لبادے کے ساتھ جو روح، جو نقشہ لے کر ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، کیا اس کے ہم لائق ہیں؟ ضمیر ہماری کہے گی ارے جھوٹے، وہاں کچھ اور یہاں کچھ، اللہ سب کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو نہیں دے سکتا۔ اسی کا نام دعوت۔ دعوت کسے کہتے ہیں؟ اسی کا نام دعوت۔ دعوت کا نام یہ نہیں کہ وقت گزاری کرو، دعوت کا نام یہ نہیں کہ ایام متعین کر لو، ایک نصاب نہیں ہے یہ۔ دعوت ایک نصاب نہیں ہے بھئی میں نے تمام کورس پورے کر لیے، 3 دن بھی، عشرہ بھی، چلہ بھی، 4 مہینہ بھی، اندرون بھی، بیرون بھی، مستورات بھی، مستورات کے اندرون، مستورات کے بیرون، پورے کورس الحمدللہ مکمل ہو گیا، اب جناب اب چکر میں ہیں کہ اب مجھے ذمہ دار بنانا چاہیے۔ یہ ہے دعوت کا مقصد۔ دعوت کا مقصد یہ قربانی دے کر ایسا بھول جاؤ جیسے سمندر میں ڈال کر بھول جاتے ہیں۔ ناظر علی خان صاحب فرمایا کرتے تھے وقت دے کر بھی بھول جاؤ، میں وقت ہی نہیں دیا۔ کیوں؟ جو اللہ کے لیے دے دیا اسے بار بار بول کر مت بتایا کرو۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى، اللہ کے لیے دینے کے بعد کارگزاری سنانے میں بھی شرمندگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم میں سریے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچنے کی بات یہ، حضرت کیوں فرمایا کرتے تھے پروفیسر صاحب کہ جب آدمی خوب نیکیاں کما کر اپنے غبارے کی طرح نیکیاں جمع کر لیتا ہے، شیطان ریا کی سوئی مارے گا، پورا غبارے کی ہوا اتر جائے گی۔ شیطان کیا کہے گا؟ ذرا ان کے سامنے کارگزاری کو کارنامے کی طرح بیان کر، کارگزاری کو کارنامے کی طرح بیان کر۔ بھئی ہم لوگ حج کو گئے تھے، گیا حج کا ثواب۔ حج کو گیا تھا، کس کے لیے گیا تھا؟ اللہ کے لیے گیا تھا، اسے پوسٹر لگانے کی کیا ضرورت؟ نماز کس کے لیے پڑھا تھا؟ اللہ کے لیے پڑھا تھا، اسے دکھانے کی کیا ضرورت؟ روزہ کس کے لیے رکھا تھا؟ اللہ کے لیے رکھا تھا، اسے پھیلانے کی کیا ضرورت؟ وقت کس کے لیے لگا تھا؟ اللہ کے لیے لگا تھا۔ اتنا اپنے آپ کو چھپا، لوگ یوں سمجھے تو گنہگار ہے، اور اللہ کے یہاں تو اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ بن جائے۔ ایک بزرگ اپنے دہلیز کے باہر باٹلا رکھتے تھے۔ کون سے باٹلا؟ شیشیاں۔ اب لوگ دیکھنے والے سب کیا سمجھتے ہو یہ آدمی اتنا بڈھا ہو کو بھی چھوڑا نہیں نا بھائی۔ اب ایک اللہ کا بندہ بہت دور سے ملنے کے لیے آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ملاقات ہو گئی۔ تو ملاقات ہونے کے بعد پوچھنے لگے جناب آپ فلاں کو جانتے ہو؟ مجھے کون؟ فلاں فلاں، ان سے ملنے آپ آئے ہیں؟ کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کو کہیں کوئی تمہیں جا کو ملتی ہیں؟ سو کیا تعلق آپ کا، کیا رشتہ ہے؟
کیا نسبت ہے؟ نہیں بھی ان سے ملا، رے بڑا غلیظ انسان بھائی، بڑا غلیظ انسان بھائی، ہمیشہ شیشہ میں چڑھتا سو، ہر مرتبہ اتنے شیشہ لے لگ جاتی ہمیں ان کے گھر کے سامنے سے باٹل والے، ہمیشہ شیشہ میں اسے جا کیک ملتی۔ خیر یہ چلے گئے، پتہ نہیں استخارے میں کیا دکھائی دیا۔ پھر دوسرے دن استخارہ اللہ سے کہ اللہ اگر تیرا کوئی نیک برگزیدہ بندہ اس علاقے میں ہے تو اس سے تو ملا دے۔ اور پھر وہی شیشی والے بزرگ اس نے سوچا ارے یہی آدمی دکھائی دے رہا ہے، چلو پھر دوبارہ جا کر ہم ملتے ہیں۔ دوبارہ جا کر جب ملنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ پھر وہی ہسٹری، وہی کہانی، وہی باتیں۔ ارے بھئی اس آدمی سے ملنے کے لیے کیوں آئے؟ بڑا نالائق انسان ہے، چلو۔ پھر چلے گئے۔ پھر تیسرا دن پھر وہی چہرہ، وہی باٹل کی شیشیاں گھر کے باہر نظر آ رہی ہیں۔ پھر وہ آئے، کہنے لگے نہیں بھائی کیا بھی ہو جانے، مجھے تو ان سے جا کر ملنا ہے، راستہ بتاؤ۔ راستہ بتایا، پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک آدمی غریب انسان لاچار عمر رسیدہ باہر آئے، دروازہ کھولے، پوچھا کون ہے بیٹا، کون ہے؟ اور کھولتے ہی دروازہ شراب کی بو، اتنی خبیث بو تھی کہ ان کو وکاری آ رہی ہیں، الٹی آ رہی ہیں۔ تو یہ سوچا ارے بھئی یہ کیسا انسان، اسے جا کر اللہ نے ملنے کو کہا صاحب آپ سے ملنا، مجھے ملنا؟ ارے بھئی میں تو اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ملنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ نہیں مجھے تو آپ سے ملنا ہے۔ نہیں ایسی ہے، کہا ان کے دل میں بات آئی، نہیں یہ آدمی نہیں ہو سکتا، استخارہ میرا غلط ہو گیا۔ پھر واپس چلے گئے۔ پھر کہا یا اللہ تیرا نیک بندہ کوئی ہے تو پھر مجھے ملا دے۔ پھر وہی انسان، ان کا سر چکرا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے بار بار اسی کا اشارہ کیوں؟ پھر پہنچے، جب جاتے ہیں تو کیا دروازہ کھٹکھٹایا، وہی حالت میں حضرت ملے، دروازے کے اندر جانے کی اجازت مانگی، اجازت دے دی۔ اندر آ کر حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹیبل ہے، ٹیبل کے اوپر شیشی ہے، شیشی کے ساتھ گلاس ہیں، گلاس کے ساتھ اس کا آئٹم آہی دیکھے تو کیا رے اللہ، یہ آدمی جا کو۔ پھر بڑی ہمت کرنے کے بعد ان سے سنایا، دیکھے جناب میں آیا نہیں، من جانب اللہ بھیجا گیا ہوں۔ میں 3 مرتبہ استخارے کے بعد جب 4تھی بار استخارہ کیا تب بھی آپ ہی نظر آئے۔ سچ مجھ بتائیے آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ بتاؤ کون سا ایسا عمل جو اللہ کو پسند؟ تو اس وقت بڑے ہی وقت کے بعد، ٹال مٹول کے بعد، ہیر پھیر کے بعد، بہت زیادہ اصرار پر، حد سے زیادہ جب وہ ضد کر کے بیٹھ گئے تب بتایا دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا اور میرے چھپانے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ میرے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، اس کے لیے میں نے ایک شکل اختیار کی، وہ یہ کہ لوگوں کے درمیان گمنام اور بدنام ہو کر رہوں، گمنام اور بدنام ہو کر رہوں تاکہ لوگ مجھے نہ پہچانیں۔ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لوہاری تھے، لوہاری۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے استخارہ کی اور ایک لوہا پیٹنے والا انسان دکھائی دیا۔ حاجی صاحب سوچنے لگے ایک لوہا مارنے والا میرا شیخ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے شیخ خلیل احمد صاحب سہارنپوری، ان کے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، ان کے شیخ حاجی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو زکریا صاحب رحمۃ اللہ ہیں ان کے شیخ کے شیخ کے شیخ کے شیخ۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ لوہاری انسان میری اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے ان کی طرف رہبری کی اور یہ وہاں جا کر پہنچے،
پہنچنے کے بعد ان کا پورا جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد یہ محسوس کیا وہ لوہا جب بھی مارتے ہیں اللہ کی آواز گونجتی تھی. لوہاری انسان، مزدور انسان، اللہ سے اتنا تعلق تھا. لوہا مارتے ہیں اللہ، لوہا مارتے ہیں اللہ، لوہا مارتے ہیں اللہ، لوہا مارتے ہیں اللہ. اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایسا لوہے کو پگھلا دیتا تھا جیسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں موم کی طرح. ہر کام آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ غریب انسان ہے، لوہار انسان ہے. اللہ کے اتنا بڑا رتبہ کہ شیخ الحدیث جیسی شخصیت ان کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت حسین احمد مدنی جیسی شخصیت ان کے پڑپوترے بیعت میں رکھتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی حضرت اشرف علی تھانوی کے شیخ ہیں، وہ بھی نور محمد صاحب لوہاروی جنجانوی کے یہ بھی مرید ہیں. حضرت تھانوی جیسی شخصیت، حضرت قاسم نانوتوی ان کے نواسے مرید ہوئے، اور حضرت رشید احمد صاحب گنگو ہی ان کے نواسے مرید ہوئے. لیکن وہ اللہ کا بندہ کون تھا؟ ایک لوہاری. کیسے بڑے بڑے علم والے ان کے مرید. تو حضرت کہنے لگے میں بدنام ہونا یہ میرے لیے عافیت تھی اس بات سے کہ میں لوگوں کے سامنے ولی بن کر پھروں، میں لوگوں کے سامنے نیک بن کر پھروں، میں لوگوں کے سامنے اللہ کا برگزیدہ بن کر پھروں. لوگ مجھے سمجھے میں بد ہوں لیکن میں اللہ کے نزدیک نیک بن جاؤں. اسی نیت سے میں آ کر یہ سب حرکتیں کیے. پھر انہوں نے حضرت سے بیعت کی، کہیں سے کہیں پہنچ گئے. بتانے کا منشا ہمارا کام صرف اللہ کے لیے، ہمارا کام صرف اللہ کے لیے. دعوت کا کام کیا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا. حضرت فرماتے کون کتنا اللہ والا. ایک مرتبہ ہم لوگ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک کہنے لگے ارے بھئی آپ لوگ مولانا موسیٰ سے ملاقات کرتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہم تو مولانا موسیٰ سے ملاقات نہیں کیے، اس لیے کہ حضرت کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی اور ان سے زیادہ مل کر بات کرنے سے بات جلدی سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی، اور حضرت خاموش ایک کونے میں بیٹھے رہتے تھے. مولانا موسیٰ صورتی سے مشہور تھے. تو مولانا نے فرمایا جاؤ جا کر مولانا موسیٰ کے پاس بیٹھا کرو، مولانا موسیٰ کے پاس بیٹھا کرو. پھر مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 آدمیوں کے سلسلے میں کہنے لگے یہ 2 شخصیتیں ایسی گزری ہیں جن سے حضرت جی دعا کی درخواست کرتے تھے. اللہ کا اتنا گہرا تعلق. مولانا محمد احمد صاحب گودرا جو جماعت لے کر اکبری کو بھی آئے تھے، عربوں کی جماعت شروع میں، مولانا محمد احمد صاحب گودرا اور دوسرے نمبر پر مولانا موسیٰ صاحب صورتی. ان کا اللہ سے اتنا تعلق، اتنا تعلق، اتنا تعلق، یہ کہتے ہیں تو اللہ سنتا ہے، یہ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بول کی لاج رکھ لیتا ہے. یہ کیوں ہوا بھئی؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت. اسی لیے کہا کرتے تھے ہمارے یہاں شخصیت کے ساتھ ملانے کی محنت نہیں ہوتی. شخصیت بھئی فلاں بزرگ سے جڑ جاؤ، فلاں بزرگ سے جڑ جاؤ، فلاں بزرگ سے جڑ جاؤ. ہمارے پاس جو محنت ہوتی ہے کہ اللہ سے جڑو. اللہ حی قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جس وقت حضرت مولانا عیسیٰ صاحب تشریف لائے، میاں جی عیسیٰ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا حضرت اندر آئے قافلے کے ساتھ میاں جی عیسیٰ، اور حضرت یہاں سے باہر نکل رہے ہیں سفر میں. پوچھا حضرت آپ جا رہے ہیں؟ کہا جی جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ سفر میں جا رہا ہوں. حضرت میں آپ سے ملانے کے لیے جماعت لایا ہوں، آپ سے ملانے کے لیے جماعت لایا ہوں. تو حضرت سر پکڑ کر بیٹھ گئے. کہنے لگے میاں جی تو نے تو کام کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا. ارے تو مجھ سے ملانے لایا؟ میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا، کس سے ملانے لائے گا؟ میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا، کس سے ملانے لائے گا؟
اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے لایا کر، اور اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو ہمارا کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا۔ گشتوں کا مقصد وہی، تعلیم کا مقصد وہی، بیانات کا مقصد وہی، جوڑوں کا مقصد وہی، تمام جتنے بھی حرکت دعوت کے برکت سے ہو رہی ہیں، ان تمام حرکتوں کی محنت کا مقصد یہ اللہ کا بندہ اللہ کا بن جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ اور اللہ کا بن گیا تو پھر اسے مسجد وار جماعت سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھے گا، اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کی حفاظت کی محنت کرے گا، اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کا کھوٹا بنے گا، اور اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کو سجائے گا، اللہ کے گھر کی زینت بنے گا، اللہ کے گھر کی آباد ہونے کی لمحے لمحے محنت کرے گا، اور پھر وہ بن جائے گا قلبہ معلق فی المساجد، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا۔ اور فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 7 لوگ جن کو اللہ حشر کے میدان میں عرش کا سایہ دے گا اور عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، ان میں سے ایک جس کا دل ہمیشہ مسجد میں رہتا ہو۔ مسجد 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 مسجد۔ ایک اللہ کی بندی کا کل انتقال ہوا، آج ہم فجر کے بعد اس کے تعزیتی جلسے میں تھے۔ عجیب بات، پرسوں تھوڑی سی بیماری، ہلکی سی بیماری، اور گئے ہاسپٹل میں گئے، انجیکشن لے لیے، واپس آ گئے۔ اور واپس آنے کے بعد ہوا کیا، دوسرے دن اللہ کا فضل، کل کا پورا دن اطمینان کے ساتھ کھانا پینا اور نصیحت کرنا، دعائیں دینا، سب چلتا رہا۔ اور وہ بندی ہے آج مجھے سنانے لگے جس نے 45 سال سے گھر کی تعلیم خزاں نہیں کی۔ 7 سال پہلے گھر میں شوہر کا انتقال ہو گیا، 7 سال پہلے، اور گھر کے اندر ماتم۔ یہ اللہ کی بندی گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد عائشہ کے نام سے بنا رکھی تھی، اور وہ مسجد کا پردہ کھینچ کر، اور اس طرف جنازہ اپنے شوہر کا، اس طرف یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹیاں یہ سوچنے لگیں کہ ماں رو رہی ہوں گی، ماں کو بہت بڑا غم سوار ہے، یہ تڑپ رہی ہوگی، اس لیے پردہ کھینچ کر وہ اپنے غم میں لگی ہوئی ہے۔ تو کیا دیکھتی ہیں، نماز پڑھی، اللہ کے سامنے دعا کے لیے بیٹھ گئیں، پھر تعلیم کتاب اٹھائیں، اور بیٹھ کر وہ تعلیم جو روزانہ ہوتی تھی، میت کی وجہ سے عشاء میں ناغہ ہونے کی بنیاد پر تہجد میں اٹھ کر پڑھ رہی تھی 3 بجے رات کو۔ اب اندازہ لگاؤ اللہ کا اس بندی کے ساتھ کتنا تعلق ہوگا۔ ہم تو دعوت کا کام خرچ سمجھ کے کرتے ہیں، قرض ادا کرو، وہ کیا کرتے تھے، فرض سمجھ کر کرتے تھے۔ خرچ سمجھ کر کرنے والے ان کو استقامت نہیں ملتی، فرض سمجھ کر کرنے والوں کی استقامت ملتی ہے۔ پھر کل کا دن جب ان لوگوں کو وہ عمل بچیوں نے دیکھا تھا، ماں کا جنازہ گھر میں موجود ہے، ماں کی میت گھر میں موجود ہے، بہنوں نے کہا ہماری والدہ نے زندگی میں کبھی تعلیم خزاں نہیں کی، جنازہ ادھر سے عشاء کو اٹھایا، اور عشاء کے بعد پورے خاندان کی عورتیں بیٹھ کر رات کو 10:30 بجے سے 12 بجے تک باقاعدہ تعلیم کا پورا عمل انجام دیے۔ اب اندازہ لگاؤ ان اعمال کی برکت کا نتیجہ کیا ہوا۔ وضو کی، مصلی پر آئیں، ان کی عادت تھی جب بھی اذان ہوتی اذان سے پہلے وضو کر لیتے، ان کی عادت تھی اذان وضو کے ساتھ سننے کی، وضو کے ساتھ بیٹھ کر مصلی میں اذان سنتی رہیں، اذان کا جواب دیتی رہیں، آخری کلمہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا انہوں نے جواب دیا، آہستہ مصلی میں پڑھی اور روح قبض ہو گئی۔ کل کی بات، دعوت کا ادنا درجہ ولایت ہے۔ اخلاص کے ساتھ، اگر غیبت کے بغیر، دیکھو یہ کام ہمیشہ سنو،
بہت سارے فرائض میں نواقض بھی ہیں. وضو کرنا فرض ہے، لیکن وضو کرنے کے ساتھ و ساتھ یہ بھی جاننا فرض ہے وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. لوگ وضو تو کرتے ہیں، نواقض وضو نہیں جانتے، سوتے رہتے ہیں باوضو سمجھتے ہیں، سوتے رہتے آرام سے باوضو سمجھتے ہیں. اور جس بندے کو وضو کے فرائض کا پتہ ہے، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا پتہ نہیں، اس کا وضو ٹکے گا؟ اس کا وضو رہے گا؟ اسی طرح دعوت کی فضیلت تو ہمیں معلوم ہے، دعوت کا مقام معلوم، مرتبہ معلوم، درجہ معلوم، برکت معلوم، حرکت معلوم، لیکن یہ نہیں معلوم دعوت کی برکت نکلتی ہی کس سے، دعوت کی حرکت میں برکت ختم ہوتی ہے کس سے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جس زبان پر غیبت ہوتی ہے اس زبان پر ہدایت نہیں ہوتی. یہ لکھ کر رکھ لیں، جس زبان پر غیبت ہوتی ہے اس زبان پر ہدایت نہیں ہوتی. اور آخر میں حضرت نے یوں فرمایا اور جس زبان پر غیبت ہوتی ہے اس زبان کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. غیبت حرام، قطعاً حرام، اور بدزنی اس سے بڑا حرام. بدزن ہونا، بدزن کرنا، بدزنی پھیلانا، یہ اس سے بڑا گناہ. اس لیے وہ اللہ کے بندے نے کیا کہا، اپنے بارے میں بدزنی پھیلا دی، میں بد ہوں، تاکہ لوگ ان کو بد سمجھے اور یہ رہے اللہ کے نیک اور برگزیدہ. اللہ نے قرن اول کا ہیرا ہمیں عطا کیا، اور یہ کام میں پرسوں بھی جوڑ میں آٹی نگر میں ساتھیوں کے سامنے یہ کہہ رہا تھا، اے رحمت نگر والو سنو، اس کام کو سرسری نگاہوں سے مت دیکھا کرو. یہ کام وہ کام ہے جس میں تمہاری نسلوں کی عزت ہے، تمہاری نسلوں کی حفاظت ہے، تمہاری نسلوں کی ترقی ہے. آج اگر مدارس، مساجد، خانقاہوں کو اگر تم حفاظت کرنا چاہتے ہو اس کے لیے محنت دعوت کی ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دعوت میں تمام ساتھیوں کو جوڑ کر مساجد کی حفاظت، مدارس کی ترقی، خانقاہوں کو آباد کرنا چاہتے تھے. چنانچہ آپ مدارس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دعوت کی برکت سے مدارس آباد ہوئے. خانقاہ اٹھا کر دیکھیں، دعوت کی برکت سے خانقاہیں آباد ہوئیں. آج بڑی بڑی خلافتیں. مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت تشریف فرما تھے مرکز میں 2 چھتی پر، اس وقت میں حضرت ناظر علی خان صاحب لے آ کر چھٹی دیے. یہ چھٹی میں یہ لکھا ہوا تھا، حضرت قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے معتمد علیہ خلیفہ ہیں، معتمد علیہ خلیفہ، انہوں نے یہ لکھی، میں حضرت شیخ کے سلسلے سے آپ کو میں اجازت دے رہا ہوں. لیے مولانا 1.5 گھنٹہ تک روتے رہے، 1.5 گھنٹہ تک روتے رہے. ان کا اور اللہ کا کیا تعلق تھا ہمیں کیا معلوم. میں کہتا ہوں کہ تم ہماری نظریں ایک رخ کو دیکھتی ہیں، دوسرے رخ کو نہیں دیکھتی. ہماری نظریں ایک آواز کو سنتی ہیں، دوسری آواز کو نہیں سنتی. ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بندہ ہم سے بول رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے یہ بندے کا اللہ سے کیا تعلق ہے، یہ بندے کا اللہ سے کیا رشتہ ہے، یہ بندہ اللہ سے کیسے مناتا ہے، یہ بندہ اللہ سے کیسے جوڑتا ہے، یہ بندہ اللہ کا کیا مقام کا بندہ ہے. ہم نہیں جانتے، صرف وہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے. اس سے میرے عزیز بھائیوں، کام ہمارے کام کی سادگی نے کام کی عظمت پر پردہ ڈال دیا.
کام کی سادگی نے کام کی عظمت پر پردہ ڈال دیا. کام اتنا سادہ سیدھا، یوں لگتا ہے یہ بستر لے کر جا رہے ہیں، یوں لگتا ہے یہ بستر لے کر گھوم رہے ہیں، یوں لگتا ہے مسجد میں جا کر قیام کر رہے ہیں، یوں لگتا ہے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنی حرکت ہے، ہمیں کتنی برکت ہے ہم نہیں جانتے. فرمایا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر میں ایک قطرہ ڈالو تو سمندر کا اضافہ پتہ چلے گا. کہ سمندر سے ایک قطرہ نکالو تو یہ قطرہ نکالنا پتہ چلے گا. اسی طرح دنیا میں جہاں بھی دعوت کا کام ہوتا ہے یہ سمندر میں قطرہ ڈالنے کی طرح، لیکن ضرور اضافہ ہوا، لیکن اضافہ پتہ نہیں چلتا، اضافہ معلوم نہیں ہوتا، اضافے کا اندازہ نہیں لگایا جاتا. اتنا سادہ سیدھا کام اللہ نے دیا، اس کام کو مخصوص طبقے کے ساتھ خاص نہ کرو. اس کام کا مقصد قبر کے اندر کے 3 سوال اور حشر کے 5 سوال کی تیاری کا نام ہے. اور جن جن کو قبر میں جانا بھئی ان کی تیاری شروع کرو. حشر میں سب کو کھڑا ہونا، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 50، اللہ کے پاس 5 سوال کا جواب دیے تک کوئی انسان وہاں سے ہل نہیں سکتا. ان 5 سوالات میں اللہ یہ پوچھے گا عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزاری، کہاں فنا کیا. عجیب بات، علماء کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا جو شخص، ایک زمانہ آئے گا وہ آخری امت 10% عمل کرے گی، اللہ 100% کے برابر ثواب دے گا. اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں دعوت کی ترتیب 10% کی ہے. ماہانہ 3 دن لگاؤ 30 دن کا ثواب، سالانہ چلہ لگاؤ سال بھر کا ثواب، زندگی کا کفارہ پورا کرنے کے لیے 4 ماہ لگاؤ، لگاتے رہو. اللہ رب العزت پچھلی زندگی کا اس 4 ماہ کو کفارہ بنا کر پچھلی زندگی کے تمام کمیوں کو اللہ پورا کرے گا. اور اس یقین کے ساتھ لگایا کرو روزانہ 2.5 گھنٹہ 24 گھنٹہ اللہ کے راستے میں لگانے کا ثواب. یہ ترتیب جو اللہ والوں نے بنائی یہ اس لیے تاکہ زندگی بھر دینداری کے ساتھ گزارنے کا ثواب اللہ ہمیں عطا کرے. اس کے لیے دعوت کی محنت. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے وہ 3 دن. مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے عذر بناؤ مت، عذر بنانے سے معذور ہو جاؤ گے، عذر بناؤ گے معذور ہو جاؤ گے. کوئی آدمی کو سر میں درد نہیں، چپ کے تبھی نہیں بھئی فل سر میں درد دے بعد میں آتا ہوں. سر میں درد تو نہیں تھا، سر میں درد آ جائے گا. عذر بناؤ مت، عذر بنانے سے معذور ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ تم گویا کہ دعوت دے رہے ہو، او سر میں درد جو میرے پاس نہیں ہے آ جا، میں سر میں درد چاہ رہا ہوں. بیمار نہیں ہے، چپ کر دیوں بیٹھا گو کیا کی بھئی سست ہوں بھئی اب تو نہیں جا سکتا، وہ تو بیمار ہو جاؤ گی. ایکٹنگاں کرو مت. مصروف نہیں ہے، آرام سے تم وقت نکال سکتے ہو، لیکن پھر بھی کہتے کیا ہو، میں نہیں بھی بہت بزی بھی، کھجانے بھی فرصت نہیں. اللہ اسی فرصت دے گا، کھجاتے ہی رہو گے. حضرت نے فرمایا اللہ کو جھوٹ مت بولا کرو. حضرت نے فرمایا ترتیب بنایا کرو، بھئی یہ مہینہ نہیں جا سکتا، آئندہ مہینہ جاتوں، یہ مہینہ نہیں آئندہ مہینہ جاتوں. بھئی نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جو مطالبہ کر رہا ہے وہ اپنا مطالبہ کر. میری دی ہوئی زندگی سے نکالو وقت، میرے دیے ہوئے مال سے نکالو، تمہارا کچھ نہیں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تمہارا کچھ نہیں، جو کچھ تمہارا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے میری چیز کا میں سوال کروں گا. وہ حشر کے میدان میں جو 5 سوالات ہیں وہ اللہ کے دی ہوئی چیزوں کا اللہ سوال پوچھ رہا ہے. میں نے تمہیں زندگی دی، زندگی کی کارگزاری سناؤ. میں نے تمہیں جوانی دی، جوانی کی کارگزاری سناؤ.
میں نے تمہیں مال دیا، مال کی کارگزاری سناؤ، میں نے تمہیں علم دیا، علم کی کارگزاری سناؤ، میں نے تمہیں جو کچھ دیا اس کی کارگزاری پہلے دو، بعد میں یہاں سے جانا۔ کیوں؟ تیری ایک ایک سانس میری ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے سامنے روح میرا حکم ہے۔ ایک ایک سانس اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ سے اجازت لیتی ہے، یا اللہ جاؤں، اللہ کہتا ہے جاؤ تو جاتی ہے، نہ تو رک جاتی ہے۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ سانس چلی تو یہ جہاں، اللہ کہتا ہے چل تو چلتی ہیں، رک تو رک جاتی ہیں۔ تو سانس دینے والی ذات اللہ کی اور سانس لینے والی ذات اللہ کی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہوں، کون میری زندگی میں وقت نکالتا ہے، تیری زندگی نہیں، میری زندگی۔ اسی لیے جب روح نکلتی ہے تیرا نام بھی نکل جاتا ہے۔ نام جو رکھتے ہیں وہ روح کا رکھتے ہیں، جسم کا نہیں۔ ہم کہتے ہیں میت کہاں ہے، جنازہ کہاں ہے؟ ارے بھئی میت کہاں ہے، جنازہ کہاں ہے؟ لاش لالے کیا بھئی؟ یہ اس نہ پوچھتی سو کوئی بھی نام تو نہیں لے گا؟ پوچھو نام کیوں نہیں لیتے، نام کیوں نہیں لیتے؟ علماء کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی بچے کو اللہ زندگی دے دے، ایک لمحے کے لیے، 2 سانس لیا مر گیا، تو روح آ کر گئی نہیں گئی؟ تو روح آ کر جب چلی گئی اس بچے کا نام رکھو، غسل دو، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھاؤ، دفن کرو۔ یہ بات اس لیے کہی گئی، روح جب آ جاتی ہے تو اس کی عزت اور احترام بدل جاتی ہے۔ روح اگر آئی ہی نہیں تو پھر اس جسم کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، کفن پہنانے کی ضرورت نہیں، کپڑے میں لپٹ کر گڑھا کھود کر یوں ہی دفن کر سکتے ہیں، جنازے کی نماز کی بھی ضرورت نہیں۔ روح آئی تو اس کا مقام بدل گیا، اس کو نام رکھا جائے گا، کفن غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور احترام کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ اور اگر روح نہیں آئی تو پھر نہ اسے نام، نہ غسل، نہ کفن، نہ جنازہ، یوں ہی لے جا کر گڑھا کھود کر ڈال دیا جائے گا۔ تو اصل کس کا نام؟ روح کا نام، روح کا ہے۔ اور روح پرواز ہو جائے نام بھی پرواز ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا۔ ہم پوچھتے کہاں انتقال ہوا؟ یہاں شنا جی ہی انتقال ہوا، تو کہتے ہیں عالم ارواح سے روح منتقل ہوئی تھی عالم دنیا کو، عالم دنیا سے عالم برزخ کو، عالم برزخ سے عالم آخرت کو انتقال ہو گیا، یعنی روح یہاں سے منتقل ہو کر عالم برزخ کو چلی گئی۔ تو ہماری روح تو منتقل ہونے والی ہے، یہ جسم اس روح کی سواری ہے۔ جسم کی بڑی فکر رہتی ہے، میرے بال جھڑ رہے ہیں، فکر شروع، بالاں جھڑ رہی، بالاں جھڑ رہی۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے بالاں کے بالاں جھڑے تو چھوڑو جی، کیا مطلب؟ بال کی کوئی حیثیت ہے کیا بھائی؟ بالاں اگر بولے تو عزت ہے کیا؟ وہ جھڑنے پر اتنی فکر، اتنی فکر، اتنی فکر، ارے بالاں جھڑ رہی، بالاں جھڑ رہی، بالاں جھڑ رہی، بالاں جھڑ رہی، یہ ہنگامہ، 900 کے بالاں جھڑ گئے، 900 کے بالاں جھڑ گئے۔ ایک جگہ پر خلا کو کیس آ گیا ہمارے دارالقضا میں، پوچھا کیا بھی معاملہ؟ نہیں مولانا ہم نہ دھوکہ دے ڈالے۔ میں پوچھا کیا بھی دھوکہ دے ڈالے؟ کہا کہ کیا بھی ہم نہ بولےش نہیں، کیا چیز نہیں بولے؟ بولو دیکھو مولانا کیا ہوگا، دیکھے تو اس کا سر گنجا ہو گیا ہے۔ خالی گنجے ہونے پر خلا کا کیس آ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا سر کو رکھ لے کر کیا کرنا ہے؟
ارے بھائی انسان کیسا ہے؟ اچھا انسان ہے، نمازی انسان ہے، متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے. نہیں، انہیں ہمیشہ ٹوپی پہن لوگ رہتے تھے، انہیں ٹوپی پہنا کو ہم نہ ٹوپی پہنا ڈال لے. کیا مطلب بولے تو انہیں بچہ بہت پابند ہے نا، ہمیشہ ٹوپی پہن لے کے سوچ لگتے ہو. اصل میں ٹوپی ستار العیوب غفار الذنوب، گناہوں کو چھپانے، غلطیوں کو، عیب کو چھپانے کے لیے ٹوپی پہن کر رکھتے تھے. بالوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی. ارے بال کسے کہتے ہیں؟ کوئی حیثیت نہیں. بال کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں عزت اللہ جو دیے ہیں، یہ بدن روح کی سواری ہے، ورنہ بدن کی کوئی حیثیت نہیں. اس روح کی سواری کے لیے ہمارا کمانا، اس سواری کے لیے ہمارا گھر، اس سواری کے لیے ہمارا جمانا، اس سواری کے لیے ہماری دوا، اس سواری کے لیے ہماری غذا، اس سواری کے لیے جو کچھ ہم زندگی میں کر رہے ہیں اس سواری کے لیے کر رہے ہیں، سوار کے لیے نہیں کر رہے ہیں. سوار تو روح ہے. کوئی بے وقوف گاڑی ہلکی بھاری آدمی کو بٹھا لیا کہ حضرت کو جا کو یہ گاڑی کیا، کون سی سکرات کی گاڑی اٹھا لگا ہے ستو میں، یہاں سے وہاں گئے تک یہ گاڑی کے ایک ٹائر حی علی الصلاح کی طرف، ایک ٹائر حی علی الفلاح کی طرف گئے سکا ہے نا بھائی. کون سی سواری لے کر آئے؟ کیوں؟ ارے اتنی بڑی شخصیت. کیا مطلب؟ سوار کی حفاظت کے لیے سواری ہوتی ہے، سواری کی حفاظت کے لیے سوار نہیں. سوار کی حفاظت کے لیے سواری ہوتی ہے. جب چاہتے ہیں سوار کو محفوظ کرنا تو تب ہم محفوظ ایئر بیگ والا، تاکہ کچھ لگ جائے تو فوراً سوار کو محفوظ کر لے، ایئر بیگ والی سواری لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ سوار محفوظ رہے. اب یہاں کیا ہو گیا؟ روح تو ہو گئی ڈھیلی، روح تو ہو گئی پیلی، روح تو ہو گئی کالی، روح تو ہو گئی اتنی کمزور، سکرات میں روح تو سسک رہی ہے. بدن دیکھے تو سواری اتنی بڑی، سوار ہی نظر نہیں آ رہا. کام بے سوار رہے، ذرا جھانک کو دیکھو تو سیٹ پہ چپک کو بیٹھی ہوں. 15 کلو کے آدمی، 15 کلو کے آدمی کو اتنی بڑی سواری، 15 کلو کا آدمی. تو سواری تو بڑی ہے ہماری، بہترین سواری. روح کمزور، اتنا کمزور، اس روح میں نہ حرکت ہے، نہ احساس ہے، نہ اس کے اندر کوئی غیرت ہے، کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. بے حس، بے شرم، بے حیا، بے غیرت، بے مروت، ایسی روح ہمارے پاس موجود. اسے کہتے ہیں کوما. کوما میں جو پڑا ہوا ہے اسے جا کر تمہیں برا بھلا بولو، غصہ آئے گا؟ تیری کی جا کوما میں پڑا ہوا نہیں ہو بیٹا، باہر آ تجھے کیا کرتے ہیں دیکھ. اب وہ کہاں کرے گا؟ وہ خاموش پڑا ہوا ہے. اس کے ہاتھ اٹھا کو پھاڑ ڈال دوں، توڑ ڈال دوں، تو اس کے ہاتھ یوں پڑے ہوئے ہیں. کوما، ہاتھ بھی کومے میں. اگر احساس دلانا ہو، تھوڑا سا آپ نے پیر یوں چبائے، کوما والے کے نہ پیر ہل رہے ہیں نہ ہاتھ ہل رہے ہیں، تھوڑا سا یوں انگوٹھا یوں ہلایا تو ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا؟ پیر ہل رہے ہیں. ارے ماشاءاللہ حرکت پیدا ہو گئی. اب انشاءاللہ ہاتھاں بھی ہلتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ یوں کیا تو ارے ہل رہے ہیں، ہاتھ ہل رہے ہیں. کیا بھی فکر کرو نہ کو، اب انشاءاللہ آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں. تسلی دیتا نہیں دیتا؟ احساس زندگی ہے، احساس زندگی ہے. احساس ہے تو انسان زندہ، احساس نہیں تو انسان مردہ. اسی طرح روح اگر حساس ہے تو ایمان زندہ، اگر روح مر جاوے ایمان مردہ. اسی ایمان کے ذریعے سے روح کو قوت، روح کو طاقت. ایمان 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 ایمان. وہ ایمان کیا ہے؟
باطنی قوت کا نام ایمان ہے، باطنی یقین کا نام ایمان ہے، باطنی حوصلے کا نام ایمان ہے، باطنی اللہ کے اوامر کے تابع داری کا نام ایمان ہے، اللہ کی عظمت کا نام ایمان ہے، اللہ کی عزت کا نام ایمان ہے، اللہ کی قدر و قیمت کا نام ایمان ہے، حضور کی محبت کا نام ایمان ہے، حضور کی اطاعت کا نام ایمان ہے۔ ایمان کہتے ہیں اس کو جو ہر تقاضے پر کھڑا کر دے، بے ایمان کہتے ہیں اس کو جو تقاضے پر کھڑا ہی نہ کرے۔ ارے بیٹا تمہارا گر گیا، فوراً باپ دوڑ رہا ہے، کیا کون ہے وہ؟ اسے کہتے ہیں پدری محبت۔ ماں تڑپ گئی، بیٹا گر گیا، صرف گرنے پر تڑپ۔ جیسے کہتے ہیں خود کا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، بازو گھر کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ حساسیت تعلق کی بات ہے، درد کی بات ہے۔ ہمدرد، درد مند، درد کی بات ہے، دلداری کی بات ہے۔ جس کے اندر درد ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، اس کا درد میرا درد، اس کی فکر میری فکر، اس کا کڑن میرا کڑن، اس کی تڑپ میری تڑپ، اس کا جذبہ میرا جذبہ، اس کا خیال میرا خیال۔ ہم دونوں ہم خیال ہیں، ہم سوچ ہیں، ہم درد ہیں، ہم فکر ہیں، ہم نوا ہیں، ہم قدم ہیں۔ یہ کہتے ہیں دعوت۔ اب اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو انہی جذبات والا بنایا۔ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ یہ تو اللہ کے لیے رسول اللہ کو جوڑ کر شعراء نے یہ اشعار کہے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے درمیان، اللہ کے رسول کے درمیان ایسی نسبت اتحادی، اللہ اور اللہ کے رسول جدا نہیں، جیسے کلمے میں دو حصے جدا نہیں، دو حصہ ایک کلمہ۔ کوئی لا الہ الا اللہ کہے محمد رسول اللہ نہ کہے کلمہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح من تو شدم تو من شدی، اللہ کو جاننا چاہتے ہو، ہاں محمد رسول اللہ کو پہچانو۔ محمد رسول اللہ کس کی پہچان کراتے ہیں؟ اللہ کی پہچان کراتے ہیں۔ کتاب اللہ ہے، سمجھنا چاہتے ہو، جی حیات رسول اللہ کو سمجھو۔ حیات رسول اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو، جی کتاب اللہ پڑھا کرو۔ اما قرأتم القرآن خلقہ القرآن، قرآن سمجھنا چاہتے ہو، جی سرکار کی سیرت دیکھا کرو۔ سیرت سمجھنا چاہتے ہو، جی قرآن پڑھا کرو۔ یہ ہے نسبت اتحادی، یہ ہے جوڑ، یہ ہے رشتہ۔ وہ رشتہ اللہ کے رسول نے پیدا کر دیا صحابہ میں۔ حضور علیہ السلام نے کہا صرف میری اتباع میں ہر چیز تمہیں نہیں ملے گی، بہت ساری چیزیں ہیں جو خلفائے راشدین میں ملیں گی، بہت ساری چیزیں ہیں جو صحابہ میں ملیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یوں کہا اصحابی کلہم عدول، میرے صحابہ پورے کے پورے کھرے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے نقش قدم پر چلو گے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا اصحابی کون جانتے ہو؟ فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم۔ اے اللہ صحابہ کی جماعت کی حفاظت فرما، صحابہ کی جماعت کی لحاظ فرما، صحابہ کی جماعت کی عزت و آبرو
مکمل طور پر تو اپنے تحفظ میں لے لے۔ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں اے لوگوں سنو، جو صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض کرتا ہے، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ سے صحابہ سے نفرت کرتا ہے۔ یا اللہ کوئی محبت کرے صحابہ سے، وہ میری محبت کے خاطر محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ یا اللہ کوئی نفرت کرے صحابہ سے، وہ مجھ سے نفرت کے خاطر نفرت کرتا ہے، تو بھی اس سے نفرت فرما۔ اب کیا ہو گیا؟ صحابہ کو برا بھلا کہنا حضور کو کہے جیسا، نعوذ باللہ حضور کو کہنا نعوذ باللہ اللہ کو بولے جیسا۔ صحابہ کی اطاعت، حضور کی اطاعت، حضور کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو حضور کی اطاعت کرو، حضور کی اطاعت کرنا چاہتے ہو صحابہ کی اطاعت کرو۔ اسی لیے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب ترجمہ کرتے تھے، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ اس کا ترجمہ کرتے تھے عزت نکلتی ہے اللہ کے خزانے سے، رسول کے راستے سے، صحابہ کے طریقے سے۔ کیا عجیب ترجمہ! العزت للہ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا عزت خاص ہے، اللہ کے خزانے سے عزت نکلتی ہے، رسول کے راستے سے عزت ملتی ہے، اور صحابہ کی اطاعت اور محبت سے عزت پہنچتی ہے۔ تو صحابہ کیا تھے؟ حضور کے تابعدار، حضور کے وفادار، حضور کے ہمدرد، حضور کے ہم نوا، حضور کے ہمدم، حضور کے ہم قدم، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم ہوا۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے لوگو اگر تم صحابہ کی طرح کامیاب بننا چاہتے ہو تو جیسے صحابہ نے زندگی گزاری ویسی تم بھی گزارو۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ تم جتنا اللہ نے حکم فرمایا اس میں سے 10% بھی چھوڑو گے اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے، اللہ کے پاس پوچھے جاؤ گے، اس لیے کہ تم نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، رسول کی صحبت پایا ہے، قرآن کو اترتے ہوئے تم نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے۔ تمہارے 10% کی بھول بھی اللہ کے یہاں معاف نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، آپ نے فرمایا میرے بھائی، کہا کون ہے آپ کے بھائی؟ کہا ایک زمانے میں آئیں گے وہ 10% کریں گے، اللہ 100% کا ثواب دے گا۔ وہ بھائی یہ جماعت ہے، مہینے کے 3 دن 10%، سال کا چلہ 10%، روزانہ کا 2.5 گھنٹہ 10%، زندگی میں 4 ماہ کہتے تھے، اب تو کہتے ہیں ہر 5 سال میں 4 ماہ رینیول کرتے رہو۔ جیسے کار کو پوچھتے نہیں پوچھتے، کیا پوچھتے ہیں؟ کیا ہے؟ کیا ایف سی ہے؟ کیا ایف سی ہے کیا بھائی؟ کار بھاری دکھ رہی، ایف سی ہے، اس وقت بھاری ایف سی ہے کیا؟ بھاری ہے، ایف سی بول لو۔ تو یہ ایف سی ہے، رینیول کرتے رہو۔ تاکہ ایک ساتھی کہنے لگے بھی دعوت، میں نے کہا دعوت میں لگنا اصل نہیں ہے، دعوت کو بسانا اصل ہے۔ دعوت میں تو کروڑوں لگے ہوئے ہیں، بسائے ہوئے کون ہیں؟ بسائے ہوئے سے پوچھو کیا آپ کو دعوت کے بغیر چین ہے؟ دعوت کے بغیر سکون ہے؟ دعوت کے بغیر راحت ہے؟ دعوت کے بغیر نیند ہے؟ دعوت کے بغیر کیا تم جی سکتے ہو؟ دعوت میں لگنا اصل نہیں، دعوت کو لگا لینا اصل ہے۔ لگے ہوں کو دائی نہیں کہتے، جو لگا لیے ہیں ان کو دائی کہتے ہیں۔ جو رات میں سکون سے سوتے نہیں، دن میں سکون سے رہتے نہیں، اسے کہتے ہیں متواصل الاحزان لیست لہ الراحہ۔ متواصل الاحزان لیست لہ الراحہ، ہمیشہ سرکار فکر مند، غمگین، کبھی آپ کو راحت نہیں۔ جس دن وحی نازل ہوئی
حضرت خدیجہ سے کہا تھا لا راحت بعد اليوم یا خدیجہ، آج کا دن ہے نیند نہیں ہوگی۔ فرمایا جس دن آپ کا وصال ہونے لگا فاطمہ رو رہی ہیں، فرمایا لا قربت بعد اليوم یا فاطمہ، فاطمہ بیٹی تو رو مت، آج کے دن کے بعد تیرے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ راحت قربان، آپ ہنسی بھول گئے نبوت کے بعد، کوئی اولاد نبوت کے بعد نہیں ہوئی، جو ہوئی اللہ نے ان کو بلا لیا۔ اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونِينَ، ایک تاریخ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ وہ کام اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا، بقول حضرت سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں ناریل دے دیا ہے، اس ناریل کی قدر کر لیں، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ زعفران دیا ہے، اس کی قدر کریں۔ بقول الیاس رحمۃ اللہ کے بیٹا یوسف، یہ قرن اول کا ہیرا ہے، اس کی قدر کریں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ دعوت میں لگیں گے، دعوت کو لگائیں گے۔ کرو گے بھی انشاءاللہ، سب نیت کریں گے، ہم دعوت میں لگیں گے، دعوت کو لگائیں گے۔ لگنا لگانا، جڑنا جوڑنا، چلنا چلانا، کھانا کھلانا، یہ ہمارا کام۔ پڑھنا پڑھانا، اٹھنا اٹھانا، جاگنا جگانا، یہ ہمارا کام ہے۔ خالی چلنا نہیں، سیلف سروس ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ خالی چلنا سیلفش کہتے ہیں اس کو، خالی تیرنا سیلفش کہتے ہیں۔ چلیں گے پوری امت کو لے کر چلائیں گے، کھڑیں گے سب کو کھڑائیں گے نماز کی ترتیب پر۔ مؤذن صاحب کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے، سب کھڑ جاتے نہیں کھڑ جاتے؟ اے کیا بیٹھو ایسا بولتے ہیں؟ سب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مؤذن صاحب کھڑتے ہیں، تمام مصلیوں کو کھڑاتے ہیں۔ امام صاحب اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمام کے ہاتھ اٹھوا دیتے ہیں۔ اذا کبر الامام فکبروا، اذا قرأ فانصتوا، اذا رکع فارکعوا، اذا سجد فاسجدوا، اذا سلم فسلموا۔ امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کہو اللہ اکبر۔ رکوع کرے تو رکوع، قرات کرے تو خاموش، سجدہ کرے تو سجدہ، سلام تو سلام۔ اور اللہ نے اس امت کو تمام امتوں کا امام بنایا ہے۔ ہماری حرکت، سب کی حرکت، ہم بیٹھ جائیں گے سب بیٹھ جائیں گے، ہم چلیں گے سب چلیں گے۔ تو اس لیے دعوت کا کام یہ حرکت اور حرکت، یہ دونوں کو پیدا کرنے والا کام ہے۔ حرکت کو بھی پیدا کرنا، حرکت کو بھی پیدا کرنا، یہ دونوں کو پیدا کرنے والا کام دعوت کا۔ سب کریں گے بھی انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ پورا ہاتھ اٹھانا، اعتماد کے ساتھ اٹھانا، بھروسے کے ساتھ اٹھانا، قبولیت کی نیت سے اٹھانا۔ ہاتھ اٹھا کو چھوڑے گا تو مطلب کیا معلوم؟ تھوڑی دیر کرتا ہوں پھر چھوڑ ڈالتا ہوں، تھوڑی دیر کرتا ہوں پھر چھوڑ ڈالتا ہوں۔ سب کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نیت کرو یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما، خالی ہمیں نہیں ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اس کے لیے ساتھی ارادے کریں، ہمت کریں اور اللہ پر اعتماد کریں۔ بتائیں انشاءاللہ کون کون اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ ترتیب بنانا، جو تقاضا ہمارے سامنے آئے گا اس پر لبیک کہنا، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور ہماری جو مسجد ہے اس مسجد سے ارادے کرنا، مسجد سے ارادہ، تو مسجد سے ارادہ کریں گے، اللہ مسجد سے جماعتیں نکالیں گے۔ اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جلدی جلدی بتاؤ بھی۔ سکندر 13 تاریخ